الرجيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ اور علی حسین و حسن فاطمہ اور علی حسین و حسن فاطمہ اور علی اور حسین و حسن پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے جن کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر چلے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر چلے کون سی بستی بسائی کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت
حضرات محترم، آج انشاءاللہ العزیز یہ سب بچے جو موجود ہیں آپ سماعت کر رہے ہیں، آج حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یوم وصال ہے، 20 جمادی الثانی ہے۔ تمام بچوں کو یاد ہونا چاہیے آج کا دن حضرت حسنین کریمین کی امی کی وصال کا دن ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والدہ ماجدہ ان کے وصال کا دن ہے۔ آج ان کی شان کا ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے۔ تمام بچوں کو یاد ہونا چاہیے وہ امام حسین جن کا جھولا حضرت جبرائیل جھلاتے ہیں، وہ امام حسن امام حسین ان کی والدہ کا ذکر کرنا ہے۔ امام حسن امام حسین وہ ہستی ہیں جن کے کپڑے جنت سے آتے ہیں۔ بچپن ہے، عید کا دن ہے، گھر میں پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ آج کہنے لگے امی جان کیا آج ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ ماں کہنے لگی پہنو گے۔ فرمایا تھوڑی دیر گزرتی ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ فرمایا جب دروازہ کھولا جاتا ہے، آواز دینے والا کہتا ہے فرمایا میں امام حسین کا درزی ہوں، ان کے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ ماں نے پوچھا بیٹا کون سا رنگ پہنو گے؟ امام حسین کہنے لگے میں سرخ رنگ پہنوں گا۔ امام حسن کہنے لگے میں ساوا رنگ پہنوں گا۔ فرماتے ہیں دونوں نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کپڑے لائے گئے تو امام حسین پوچھنے لگے امی جان بتاؤ یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ تو ماں خاموش ہو گئی۔ فرمایا بتاؤ امی جان یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا محبوب کریم نے جواب دیا یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں۔ جو کپڑے لے کر آنے والا ہے وہ عام نہیں ہے، وہ فرشتوں کا سردار ہے، جبرائیل امین آپ کے دروازے پر درزی بن کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج امام حسین کی ماں کی شان بیان کرنی ہے۔ امام حسین کی وہ ماں ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتی ہیں، نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر کھڑی ہو جاتی ہیں، 2 رکعتوں کا آغاز کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں 2 رکعت نماز نفل کا آغاز کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی رکعت شروع ہوئی، سورہ فاتحہ ختم، سورہ بقرہ ختم، سورۃ النساء ختم، سورہ آل عمران ختم، پڑھتی جا رہی ہیں، پڑھتے پڑھتے فرماتے ہیں صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ مسجد نبوی سے حضرت بلال کی اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جلدی 2 رکعتیں پوری کرتی ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھاتی ہیں، سردیوں کی لمبی رات ہے، ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی فرمایا یا اللہ سردیوں کی رات اتنی چھوٹی راتیں ہیں۔ فرمایا فاطمہ الزہرا کی 2 رکعتیں بھی مکمل نہیں ہوئی، صبح ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرا دل کرتا ہے میں جی بھر کے رب کی عبادت کروں۔ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کی 2 رکعتیں ختم نہیں ہوتی، رات ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی اور ہماری مائیں بھی کبھی نماز کے بعد نوافل پڑھتی ہیں، ہماری مائیں بھی کبھی قرآن پڑھتی ہیں، ہماری مائیں بھی اپنے بچوں کو دین کی تبلیغ کرتی ہیں، ہماری مائیں اور ہماری بہنیں بھی کیا ہمارے بچوں کو یہ سکھاتی ہیں؟ فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کون ہے؟ فرمایا جو اپنا سر ننگا کر دے تو سورج نہیں نکلتا۔ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا وہ ہیں، فرماتے ہیں ہاتھ اٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ فرمایا جن کے گھر کی چکی جبرائیل چلائے وہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے۔ فرمایا جن کے ابا جان نبیوں کے سردار ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے بابا ہیں۔ فرمایا جو بلیوں کے سردار ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں۔ فرمایا جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں۔ فرمایا کون فاطمہ الزہرا؟ فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا وہ ہیں
فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، فرمایا بہت ساری سواریاں آئیں گی، ندا نہیں آئے گی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا کی سواری آئے گی، کوئی ندا کرنے والا ندا کرے گا، کہے گا اے اللہ کے ولیو اپنی گردنیں جھکا لو، اے اللہ کے نبیو اپنی گردنیں جھکا لو۔ فرمایا کتب، ابدال، حافظ، عالم سب اپنی گردنیں جھکا لو، کیوں؟ آج میرے نبی کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فاطمہ الزہرا ہے جن کی شان آج بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے، فرماتے ہیں یہ فاطمہ الزہرا ہے۔ فرمایا جب حضرت حبیب خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آتی ہیں تو مدینے کے تاجدار میٹھے مدنی سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹی کا ماتھا چومتے ہیں، فرماتے ہیں فرمایا اے فاطمہ جب تو آتی ہے، فرمایا جب میں چومتا ہوں تو مجھے جنت سے خوشبو آتی ہے۔ فرمایا یہ شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ فرماتے ہیں گھر میں فاقہ ہے، کھانا نہیں ہے، آخری واقعہ بیان کر رہا ہوں، کھانا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں روزہ رکھا ہے، کھولنے کا وقت آتا ہے، فرمایا دروازے پہ دستک دی جاتی ہے، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے، فرمایا کہ میں سائل ہوں، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے کھانا دے دو۔ فرماتے ہیں روزے کا وقت ہے، سارا کھانا اٹھا کر سائل کو دے دیا جاتا ہے، فرماتے ہیں پانی سے روزہ اختیار کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا دن آتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا نے کیا کہا تھا؟ منت مانگی تھی، آج بھی آج اپنی ماں کو کہیں جب کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کو چاہیے منت مانے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے منت مانی، فرمایا آپ نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، بیٹے ٹھیک ہو جائے، میں 3 دن روزہ رکھوں گی۔ فرماتے حضرت فیضہ بطول نے منت مانی، فرمایا یہ میرے فرمایا شہزادے ٹھیک ہو جائے میں بھی 3 دن روزہ رکھوں گی۔ مولا علی نے کہا یہ ٹھیک ہو جائے میں روزہ رکھوں گا۔ فرماتے ہیں 3 دن، پہلا دن روزہ رکھا، اختیار کرنے کا وقت آیا، سوالی آیا، میں بھوکا ہوں، کھانا اٹھا کر دے دیا گیا، آپ نے پانی سے روزہ اختیار کیا۔ فرماتے ہیں پھر دوسرا دن آیا، روزہ رکھا، جب کھولنے کا وقت آیا دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ فرمایا من دکل باب کون؟ کہنے والے نے کہا میں سائل ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ فرماتے ہیں پھر کھانا اٹھا کر سائل کو دے دیا گیا۔ فرماتے ہیں آپ نے پانی سے روزہ اختیار کیا۔ پھر تیسرا دن آیا، دروازے پہ دستک ہوئی، من دکل باب کون؟ آگے والے نے جواب دیا، فرماتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، سائل ہوں، بھکاری ہوں، مانگنے والا ہوں۔ فرماتے ہیں کھانا اٹھا کر دے دیا جاتا ہے۔ فرمایا پانی سے روزہ اختیار کیا، 3 دن گزر گئے، مولا علی محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ 3 دن گزر گئے۔ حضور نے پوچھا آج کمزور کیوں ہو؟ 3 دن سے روزہ رکھا، کھولنے کا وقت آتا ہے، کوئی آنے والا آ کر کہتا ہے میں بھکاری ہوں، میں سائل ہوں، میں بھوکا ہوں، کھانا اٹھا کر دے دیا جاتا ہے۔ مدینے کے تاجدار میٹھے مدنی سرکار فرماتے ہیں علی تجھے خبر ہے آنے والا کون ہے؟ یا رسول اللہ میں نے نہیں پہچانا، آنے والا کون ہے؟ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 3 دن سے تمہارے دروازے پہ آ رہا ہے، فرمایا آنے والا سائل نہیں، بھکاری نہیں، مانگنے والا نہیں، فرمایا آنے والا جو آ رہا ہے یہ جبرائیل امین ہے۔ معلوم ہوا جو حضرت فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ پہ کبھی غلام، کبھی بھکاری، کبھی غلام بن کے، کبھی ان کے بیٹوں کا درزی بن کے آتا ہے، یہ آنے والا اور نہیں ہے، فرمایا آنے والا جبرائیل امین ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں خون خیر الرسول سے ہے جن کا قمیر، ان کی بیلوں سے تیرت بیلا کو